اسلام آباد قربان علی بھگیو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ سے قربان علی بھگیو کی قیادت میں دادو ضلع کے 10 رکنی صحافیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ پینل انٹرویو کے دوران انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کے سیٹوں کے لیے حکومت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو باقی ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے یوں نہیں بچ سکتے۔ دیکھیں یہ ان کا ایک بڑا مضمون ان کے مقاصد ہیں۔ یہ سینٹ کی سیٹوں کے لیے تو بیٹھ گئے کہ ان کو خدشہ تھا کہ کچھ سیٹیں ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ جب ملک کی بات آتی ہے تو ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شخصیت پرست لوگ ہیں۔ یہ اپنے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ملک سے آگے سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو ایسی سوچ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وجہ سے ہم سب ہیں، ہم صحافی بھی ہیں، ہم سیاستدان بھی ہیں، ہمیں جو مقام ملا ہے الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ ملک کو کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے لیڈر کی شخصیت پرستی کے اندر اتنا آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے ان کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور چیز کے اوپر بیٹھ سکیں، بات چیت کر سکیں سوائے اپنے اقتدار کے، اختیار کے اور ذاتی مفاد کے۔ سر میٹنگ کی قیادت میں ایک اچھا ٹیم ورک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کنٹریبیوشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور ایک اکانومی کے ریوائول کے حوالے سے ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کھڑا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے کل وہ ریٹنگ نہیں دیکھی، جو ایس این پی کی ریٹنگ آئی ہے جس میں پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور تمام ٹی وی چینلز، تمام سوشل میڈیا، تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز سمیت بلومبرگ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے استحکام کا، پاکستان کی معیشت کی ترقی کا اور پاکستان کے اندر انویسٹرز کا، سرمایہ داروں کے کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ سٹاک مارکیٹ دن بدن اوپر جا رہی ہے اور اس میں بہت ہمیں آبویسلی سپورٹ حاصل رہی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں۔ چند صاحب کو کہوں گا بلومبرگ اور یہ خبریں دیکھ لیا کریں، شاید وہ کم دیکھتے ہیں، شاید ان کی نظر سے گزرتا نہیں، اس لیے وہ معاشی استحکام کے حوالے سے تھوڑا سا شاید چیزوں پہ اویئر نہیں ہے۔ کل ہی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے تو اس پہ دیکھ لیتے۔ جو سیاسی صورتحال ہے، دیکھیے ملک میں معاشی استحکام اس لیے ہے کیونکہ عمران خان کرپشن کے کیس میں اندر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب فرسٹریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے آہستہ، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنی دلیل کو ثابت کرنے کا، اور عمران خان کے خلاف تمام ثبوت، ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود تھے۔ تو یہ اس کے بیٹے بھی جہاں جا رہے ہیں، بتائیں نا کہ ہمارے باپ نے کرپشن کی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی، تو 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ اور یہ جو فرسٹریشن ہے ان کی، جس میں کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بڑکے لگانے پہ آ جاتے ہیں، کبھی پیر پڑ جاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے جیل کے اندر رہتے ہوئے۔ اور دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ شواہد، ثبوتوں اور کیس کے ٹرائل کی بنیاد پہ ہوئی ہیں، اور ان سب لوگوں کا کردار سامنے ہے، کس نے منصوبہ سازی کی، کیسے یہ لوگ گئے، انہوں نے حملے کیے، پاکستان کی دفاع کو نقصان پہنچایا، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا۔ تو 9 مئی کے حوالے سے بھی بالکل کرسٹل کلیئر چیزیں، اور یہ فیصلے آئے ہیں، ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ منصوبہ ساز کو بھی جو ہے وہ جلد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے بھی آنا چاہیے کہ منصوبہ ساز جو اس کے تھے جس میں عمران خان سر فہرست ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے معاشی استحکام اس لیے ہے کیونکہ سیاسی جو ایک افراتفری کا شکاری عمران خان صاحب ملک کو کرتے تھے، ان پہ کرپشن ثابت ہوئی اور وہ کرپشن کی سزا اپنی کاٹ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ملک کے اندر اس وقت جو ایک ماحول ہے، ہم نے تو ہمیشہ بات چیت کی بھی کوشش کی اور اپوزیشن سے بھی بات چیت کی کوشش کی، اس بات چیت سے یہ بھاگے تو یہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ جہاں تک ان کی کال کی بات ہے، اسٹرائک کی بات ہے، ان کی تمام اسٹرائک کالیں فیل ہو گئی ہیں۔ جب یہ یہاں دوڑ کے گئے تھے اسلام آباد سے، اس کے بعد انہوں نے ہمت اور جرت نہیں آئی کہ یہ دوبارہ لوگ اکٹھے کر سکے۔ ابھی گڈا پور صاحب نے کال دی، لوگ نکلتے نہیں، کیونکہ پارٹی انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، جن کی اپنی پارٹی تقسیم اور انتشار کا شکار ہے، کہ جس میں علیمہ گروپ الگ ہے، بشرا گروپ الگ ہے، گنڈا پور گروپ الگ ہے۔ تو یہ ان کی پارٹی 8-10 گروپوں میں بڑھ چکی، انتشار کا شکار ہو چکی، تقسیم ہو چکی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ان کی پارٹی کے اندر ہے، یہ جو مرضی کال دے لے کچھ نہیں ہونے والا۔